مجھے ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں جرنلنگ کروں. میں جرنلنگ کرتی تھی لیکن میں کبھی بھی شوٹ نہیں کر پاتی تھی. تو اب آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں قرآن جرنلنگ پر کانسٹنٹ رہوں. جرنلنگ ایک ایسا وے ہے قرآن کی ڈیپتھ تک جانے کا، سمجھنے کا، اپنے زندگی میں حصہ بنانے کا. قرآن از ناٹ اباؤٹ اونلی ریڈنگ، اٹس اے وے آف لائف کہ ہم کو اپنے زندگی میں قرآن کیسے اتارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن کے ذریعے سب بتایا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ان ایوری سچویشن ان آور لائف. اینڈ وائل ریڈنگ قرآن we must also understand what is being taught by Allah subhanahu wa ta'ala. ہمیں چاہیے کہ ریسائٹیشن کے ساتھ ساتھ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ ریوارڈس ہیں، لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ہدایت کا ذریعہ ہے. آج ہم سب لوگ گمراہ ہیں، ناکامیاب ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں قرآن کی فرسٹ سورہ سے، سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ was revealed in Makkah and سورہ فاتحہ is the first سورہ آف دا قرآن. سورہ فاتحہ کے اور بھی ڈفرینٹ نیمز ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ وچ مینس آغاز اینڈ ابتدا، اینڈ الکتاب وچ مینس دا مدر آف دا قرآن، کیونکہ قرآن اسٹارٹ ود اٹ کاز پریئر از انویلڈ وداؤٹ اٹ، اینڈ بسم اللہ از ریکمینڈیڈ بیفور ڈوئنگ اینی ڈیڈ. الحمد دا پریز، الشفا دا کیور، الدعا the supplication، القافیہ the sufficient، الرقیہ the remedy. In hadith, Surah Fatiha used as a remedy for the tribal chief who was poisoned. And the main name is as-salah. جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا بہت ضروری ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. ریفرنس صحیح بخاری 756. الحمد للہ رب العالمین. ترجمہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمد مینس تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن، ٹیلنٹ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. الحمد یہ اللہ کا شکر کے لیے یوز کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے. اینڈ للہ مینس یہ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، واحد ریئل گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، جو اپنی ذات میں ایک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے. ربی مینس رب اللہ، اور اللہ رازق ہے، خالق ہے اور ہر چیز دینے والا ہے. عالمین means everything that exists in this world including jinn, angels, animals and other creation of Allah. الرحمن الرحیم. ترجمہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. First is الرحمن. الرحمن is the name of Allah which refers to Allah is most Rahman and it shows اللہ سب پر رحم کرتا ہے اور for all creation exist in the world. چاہے ان کا ایمان یا ڈیڈس کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے. Second, الرحیم. This name shows Allah's specific mercy towards the believers. This shows رحم and mercy of Allah who follows his path. مالکی یوم الدین. ترجمہ قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک اللہ is المالک. He is true owner, مالک of everything and everyone. یوم الدین means day of judgment. On that day ہر انسان کو اپنے ڈیڈس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا. اللہ will judge everyone for their deeds, evil for evil, good for good and except for those جن لوگوں نے اللہ سے توبہ کر لی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. مینس نہ عبادت کسی اور کی جائز ہے نہ دعا. فار ایگزامپل جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس دوائی کے لیے جاتے ہیں، اور بھی چیزوں میں ہم انسانوں سے مدد لیتے ہیں. اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اوروں سے مدد مانگنی جائز ہے، یہ سب اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے. لیکن شرک اللہ کو پسند نہیں. لیکن شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد مانگنا جو شخص اس مدد کے قابل ہی نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، اس سے اپنے ہر حال کے لیے مدد مانگنا، ہر پریشانی میں اسے پکارنا، مشکل دور کرنے کے لیے اسی کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اینڈ ایاک نعبد، دس ریفرز ٹو کہ وی پٹ فل توکل
on Allah، اور یہ بھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی موڑ آئے ہمیں اللہ پر پوری طرح بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس شوز کہ ہمیں اللہ پر ہر میٹر میں ڈیپینڈ ہونا چاہیے اور ہمیں ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، ہر مشکل میں اللہ سے اسٹرینتھ، ہدایت اور سپورٹ مانگنی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ اہدنا مینس گائیڈ اس، we should ask Allah for his guidance۔ صراط بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ہمیں وہ راستہ دکھا جس کی ہمیں تلاش ہے، جو صحیح ہے اور سچا راستہ ہے۔ المستقیم means straight۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی یا وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے۔ صراط means the righteous and true path۔ الذین انعمت علیہم، this refers to those جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے۔ These are lucky people who are guided by Allah like prophets, the righteous and the faithful believers۔ غیر المغضوب علیہم، this refers to that person جنہوں نے اللہ کا غصہ حاصل کیا ہے، means کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ دکھا جو سچے اور رائٹس پاتھ پر ہیں، ان کی نہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو سچائی سے دور ہو گئے ہیں، اور نہ ہی ان کا راستہ دکھا جو بھٹک گئے ہیں۔ This refers to those individuals جو سچائی سے دور ہو گئے ہیں یا پھر جن کو سچ کا علم ہی نہیں ہے اور گمراہی میں کھوئے ہوئے ہیں، مینس کہ یہ ہماری بندے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور صحیح راستہ دکھا، ہمیں وہ راستہ نہ دکھا، نہ ان لوگوں کو راستہ دکھا جو گمراہ ہو چکے ہیں یا پھر جو برائی میں مبتلا ہیں۔ جو لیسنس ہمیں اس سورہ سے سیکھنے ملے ہیں کہ تمام جہاں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر شے اللہ کی دی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، تو ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور ہمیں ججمنٹ کے ڈے پر یعنی کہ قیامت والے دن یا حساب کتاب والے دن پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں شرک میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سیدھے اور صحیح راستے کی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اچھے کام کرنے ہیں اور ہر کام کے لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اینڈ ون تھنگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی آخر میں آمین کہنے کی بہت بڑی فضیلت فرمائی ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے ہمیشہ آخر میں آمین ضرور سے کہیں۔ If you like this video, please comment and like the video. Thanks for watching. جزاک اللہ خیر۔